جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَعَظِيمٍ، غم کی کثرت سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی اور وہ اپنے غم کو دباتے ہوئے تھے، وہ روتے بھی تھے مگر صبر کے ساتھ، وہ تڑپتے بھی تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں، بس یہ الفاظ ہوتے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا رنج اور غم صرف اللہ ہی سے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہے نبی کا غم، لوگوں سے نہیں رب سے بات کرتا ہے۔ بیٹے ناراض ہو کر کہتے ابا جان آپ یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرتے رہیں گے، آپ خود کو بیمار کر لیں گے، مگر ایک باپ کی محبت کب ختم ہوتی ہے، خاص طور پر نبی باپ کی جس نے ظاہری نہیں باطنی نور کو بھی دیکھا ہو۔ وقت گزرتا گیا، سال گزرے، شہر بدلے، حالات بدلے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں وہی ایک چہرہ، وہی ایک یاد موجود رہی۔ پھر دنیا نے رخ بدلا، قحط آیا، کنعان کی سرزمین بھی بھوک کا شکار ہوئی، بیٹوں کو مصر جانا پڑا غلہ لینے۔ وہاں ان کے سامنے بیٹا حاکم جو زبان بدل کر بات کر رہا تھا جیسے وہ پہچان نہ سکے، وہ یوسف علیہ السلام ہی تھے، مگر ابھی راز ظاہر ہونا باقی تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمشدہ بیٹے کو تخت پر بٹھا رکھا ہے، مگر ان کے دل کی گہرائی امید ابھی باقی تھی۔ انہوں نے ایک وقت اپنے بیٹوں سے کہا تھا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کی تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ ایسے الفاظ ہے جو صرف کوئی عام بوڑھا باپ نہیں کہہ سکتا، یہ نبی کی زبان سے نکلے یقین بڑے جملے تھے۔ دنیا کہتی تھی یوسف کو گئے تو برسوں ہو گئے، اب کہاں سے ملے گا، مگر ایک باپ نبی کا دل کہتا تھا جس اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ اس کی تعبیر بھی ضرور دکھائے گا۔ آخر کار وہ دن آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ میری قمیص لے جاؤ، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آئے گی۔ جب قافلہ مصر سے کنعان کی طرف چل پڑا تو ابھی وہ منزل سے بہت دور تھا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہوا کی ہلکی سی خوشبو محسوس کی اور اچانک کہا اگر تم مجھے بولا نہ سمجھو تو میں کہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا، کچھ نے شاید دل میں کہا غم نے ابا کو بالکل بدل دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب قافلہ آیا، قمیص لائی گئی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، اور قرآن نے کہا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے قمیص ان کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بنا ہو گئے، آنکھوں نے روشنی پھر سے دیکھ لی اور دل نے وہ نور پھر سے محسوس کیا جس کی تلاش میں عمر گزر گئی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے، یوسف علیہ السلام سے ملے، تخت پر بیٹے کو دیکھا، اور پھر وہ منظر سامنے آیا جو کبھی بچپن کے خواب میں آیا تھا۔ 11 بھائی، ماں باپ، سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ یہ سیدھا عبادت نہیں، تعظیم کا جھکاؤ تھا جو اس شریعت میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تعبیر رؤیائی من قبل، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو پہلے دیکھا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل شکر سے بھر گیا۔ کتنے سال گزرے، کتنے راتیں رو کر بسر ہو گئی، کتنی دعائیں کی گئی، کتنے آنسو بہے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں وہ کبھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری زندگی ایک پیغام بن گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، آج کے ہر دل کے لیے پیغام ہے۔ جب اولاد دل دکھائے، صبر جمیل، جب حالات ٹوٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز، جب آنکھیں روتے روتے تک جائے، امید نہ توڑو۔ جب دنیا کہے ختم ہو گیا، اللہ کہتا ہے ابھی میرا فیصلہ باقی ہے۔ اور شاید آپ جیسے کسی بندے کے لیے یہ کہانی آج کے لیے کوئی گئی ہو کہ جب بھی دل ٹوٹے آپ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح
کہہ سکے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، میں اپنا غم اور اپنا درد صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔